یہ دیش ہندوستان ہمارا پیارا ملک، جس کے ہم سٹیزن ہیں، یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے اور صوفی سنتوں کے ہی وچار دھارا جس نے ہمیں گنگا جمنی تہذیب دی، بھائی چارہ دیا، اور انہی صوفی سنتوں کی تعلیمات کا اثر کہ ہمارا ملک پوری دنیا میں آدھیاتمک گرو کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہماری یہ الگ پہچان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 100 کلومیٹر کے اوپر زبان بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے، آستھائیں بدلتی ہیں، لیکن اس انیکتا میں ایکتا لیے ہوئے دنیا کا یہ واحد ملک ہے جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیونکہ اسی ملک میں جنہیں ہم اپنا راجہ مانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، جن کا پیغام ہم سب کے سراخوں پر، اور کیوں نہ ہو کہ پیغام ہی اتنا شاندار ہے، فرماتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں اگر ختم کیا جا سکتا ہے نفرتوں تو محبت سے۔ محبت ہی ہے جو امن لاتی ہے، شانتی پیدا کرتی ہے، انصاف قائم کرتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی پھر امن و شانتی کہاں سے ہوگی؟ اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے امن اور شانتی کا ہونا، کیونکہ جس ملک میں شانتی نہ ہو، امن نہ ہو، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دیش کو اگر آج ضرورت ہے تو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ہمارے دیش کو اگر آج ضرورت ہے تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، اس کے انقلاب کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دیش کو ضرورت ہے یواؤں کو برسر روزگار کرنے کی، انہیں نوکری دینے کی۔ آج ہمارے دیش کو ضرورت ہے کہ دنیا کی جو سپر پاور کی ریس ہے، ہم علم حاصل کر کے اس مین اسٹریم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کریں کہ دنیا جس طرح سے ہمیں دھرم گرو یعنی آدھیاتمک گرو کے طور پر تسلیم کر رہی ہے، اسی طرح ہمیں دنیا سپریم پاور بھی مانے، سپر پاور بھی مانے۔ آج ہماری سوچ، ہماری فکر اس دشا میں ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے کمپٹیشن کے اندر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنی جگہ بنائیں، نہ کہ 500 سال پیچھے جانے کی کوشش کریں۔ آج پوری دنیا آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سیاسی لوگ سطح کے کھیل میں ہمیں پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کا کھیل ہے، پر ہمارا کھیل تو صرف ایک ہونا چاہیے، ہمیں خود آگے بڑھنا ہے، اپنے دیش کو ساتھ آگے لے کر بڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، صرف لٹریٹ نہیں ہونا ہے۔ لٹریٹ ہونا اور ایجوکیٹ ہونا دونوں فرق ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں بکش تو ہو رہے ہیں لیکن ایجوکیٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بیک وقت ہمیں دونوں کام کرنا ہے، لٹریٹ بھی ہونا ہے، ایجوکیٹ بھی ہونا ہے، یعنی سماجی تانے بانے کو بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھنے کے جو راستے ہیں اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے قابل بھی بننا ہے، اور قابل بن کر اپنے دیش کو آگے لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ہمارا پیغام مالیگاؤں واسیوں کے لیے ہے کہ بہت نعرے آپ لگاتے ہو، ایک نعرہ اور ایڈ کر لو، جو میرا خیال ہے سارے نعروں پر بھاری ہو جائے گا، کہ آدھی روٹی کھائیں گے پر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ ذمہ داری بنا لیں کہ اپنے محلے کے اندر دیکھیں کہ کوئی 12 سال سے لے کر 16 سال کا بچہ کوئی کام کرنے تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر وہ کام کرنے جا رہا ہے تو اس محلے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے والدین سے بات کریں کہ نہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تمہارا بچہ کام کرنے نہیں جائے گا، تمہارا بچہ اسکول جائے گا، پہلے اسے پڑھاؤ۔ جب تعلیم یافتہ ہو جائے تو زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے۔
اس کی اہمیت کا، علم کی اہمیت کا احساس دلانا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ ملک نہیں کہلاتا جب تک کہ اس ملک کا ایک ایک رہنے والا، ایک ایک سٹیزن تعلیم یافتہ نہ ہو جائے۔ اس قوم کا ایک ایک فرد جب تک تعلیم یافتہ نہ ہو جائے، وہ قوم ترقی یافتہ نہیں، وہ ملک ترقی یافتہ نہیں۔ آپ کے مادھیم سے یہ پیغام اہل مالیگاؤں اور جہاں تک پہنچے، اس پیغام کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے میں نے آپ کے ذریعے اس پیغام کو دیا ہے۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ آؤ اس انداز کو اختیار کریں تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں۔ شام کو اسی محلے کے اندر جلسہ رکھا گیا ہے تحفظ انسانیت کانفرنس کے نام کے عنوان سے، جس پر مغرب کے بعد مغرب تا عشاء خطاب ہوگا، جس کے اندر میں تحفظ انسانیت کے عنوان سے گفتگو کروں گا۔ ابھی وہ پیغام میں نے ابھی دیا ہے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ختم کرنا ہے نفرت کو تو ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے، محبت۔ آپ اپنی بات کو رکھیے پازیٹیو وے میں، ترکی بترکی جواب مت دیجیے۔ یہ آپ کو کسی نے برا کہا اور آپ نے پلٹ کر اس کو برا کہہ دیا اور سمجھا کہ اس کا حل یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ نہیں ہے۔ آپ کو بات وہ کرنی ہے جو اثر کرے، اور یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ صحابہ کے ذریعے تعلیم ہم تک پہنچی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے حجوں کی تو ان سے محبت کرنے والوں نے ان لوگوں کی حجوں نہیں کیا، ان کی مخالفت نہیں کی، نبی کی تعلیمات کو عام کر دیا، ان کی تعریف بڑھا دی، ان کے ذکر کو بڑھا دیا، اور اپنے عمل کے اندر اور زیادہ خوبصورتی پیدا کر لی، اور زیادہ محبت کرنے لگے، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو نفرت کر رہے تھے ان کے دلوں سے نفرتیں نکل گئیں، اور وہ بھی محبت کرنے لگے اور محبت کرنے والے بن گئے، ٹھیک ہے، خود کو بدلا اور محبت کی تعلیم دینے والے بن گئے۔ یہ تبدیلی آئی۔ تو یہ سب سے سکسیس فارمولہ، کامیاب فارمولہ، جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اگر نفرت سے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی، گھٹے گی نہیں، اور اس میں کہیں انانیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا دین ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، محبت کو عام کرنے کی بات کرتا ہے۔ مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔